ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 4 دفعہ طلاق دے دی. آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ ایک طلاق ہوئی اور صلح کر لو. میں نے وہ صلح کر لی. کچھ عرصہ کے بعد اب پھر میں نے وہ 4-5 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا ہے. اب ایسی صورت میں کیا میں پھر دوبارہ رجوع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں بھائی بتا دوں گا کہ اب بھی موقع آپ کر سکتے ہیں. دوسرا چانس ہے مگر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی جب عادت ہوگی کہہ دیتے ہیں 2-4 دن بعد پھر آپ کہہ دیں گے. پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تو آپ کے ہاتھ سے طوطا اڑ جائے گا. آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے کہ ایک بار کی جیتی طلاق رجوع کر لیا پھر اس کو رکھ دے. اب عادت بنا لی ہے روز طلاق دیتے. طلاق کو پسندیدہ کلمہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ بات ہے. یہ دوسرا چانس ٹھیک ہے بے شک 1000 کہہ دی ہیں ایک ہی ہے. انہیں موقع ہے کہ یہ عدت کے اندر رجوع کر لیں. اور عدت گزر گئی ہے تو بیوی پھر راضی ہو تو نیا نکاح کر سکتے. مگر عدت گزر جانے کے بعد ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے. وہ بیوی کی مرضی پر رہ جاتا ہے کہ وہ نکاح نیا کرے یا نہ کرے. عدت کے اندر پاور ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے آدمی کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس لے لی. رجوع 2 مرتبہ زندگی میں یہ موقع ملتا. یہ جو ہے نا کہ ایک ہی بار کہہ دی اتنی بار وہ اتنی طلاقیں نہیں شمار ہوتی. بے شک جتنی جی چاہے آپ کہتے رہیں. جیسے فجر کے وقت ہی آپ 5 نمازیں پڑھ لیں نا تو وہ 5 ہوئی نہیں. ان کا بھی ٹائم نہیں ہے. دوسری طلاق کا کوئی وقت نہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک طلاق دینی چاہیے. اور آئندہ بھی اگر کوئی دینا چاہے توبہ توبہ اللہ پناہ دے تو چاہیے کہ ایک طلاق اور اس میں بھی کئی چیزوں کا خیال رکھے. ورنہ وہ طلاق بالکل کرا دوں کوئی نہیں. بے شک ملا کہتے حیض میں طلاق نہیں. حیض کے دنوں میں جو طلاق کرتا ہے بالکل فضول بات. پاک ہونا چاہیے. اور پاک بھی ہو مگر وہ مل چکے انٹر کورس ہو چکا اس میں بھی نہیں دے سکتے. پھر وہ نہ حیض آئے اس کے بعد پاک ہو. پاک ہونا چاہیے عورت کو. اس پاکیزگی میں جماع نہیں کیا ہونا چاہیے. ایک وقت میں ایک طلاق دینی چاہیے. اور 2 عادل متقی نمازی پرہیزگار آدمی موقع پر ہونے چاہیے. اگر نہیں نہ سن رہے تو آپ نے کروڑوں بھی دے دی کچھ نہیں. یہ پکے مسئلے جو بتا دیے باقی بحثیں ختم نہیں. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طلاق اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل بنا دی ہے. جلدی سے نا گھر ویران ہو. مولانا صاحب وہ اس کے مقابلہ میں نکاح آسان ہے. نکاح ہے گھر آباد کرنا. اس کے لیے کوئی کہہ 2 بالغ آدمی سن رہے ہوں اور لڑکی لڑکا کہہ دے کہ ہم خاوند بیوی بن گئے. نکاح اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. طلاق کے لیے یہ بہت سارے چیک ہیں کہ بہت سنبھل کر یہ دی جائے. اللہ دی. مولانا صاحب یہ لوگ عمومی طور پر نوجوانوں کے اندر یہ طلاق دینے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے تو جس کی بنا پر معاشرے میں بڑا فساد مچ رہا ہے. تو یہ جو لوگ بلا وجہ طلاقیں دیتے ہیں کیا یہ بھی اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی اور ان کی گرفت میں آ سکیں گے؟ بعد میں بیچاری عورتیں بھگتتی بہت پکڑ ہوگی ان پہ. جو عورت میں بھی بلا وجہ خلا مانگے ان پر بھی لعنت ہے. جو طلاق دیتے ہیں بلا کسی سبب کے یہ بھی اللہ کی نزدیک مردود ہی. طلاق کوئی اچھی بات ہے. ایک بات جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہی نا وہ ہے دل کو لرزانے والی. سب کو سوچنا چاہیے کہ جسے خداوند نے جوڑا ہے اسے انسان نہ توڑے. اللہ نے اگر یہ سنجوگ بنایا تھا کیوں توڑ؟ اللہ کے پسند پر راضی رہو. بہت عمدہ فکر ہے کہ جس کو اللہ نے جوڑا ہے انسان نہ توڑے. یکتعون ما امر اللہ بہ. اسی کو اللہ نے کہا کہ اس شے کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ظالم لوگ ہیں یہ تو بالکل ناگزیر حالات میں کہ چارہ ہی کوئی نہیں اس وقت ہے. ورنہ یہ کوئی کھیل ہے. شعیب احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ طلاق یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد جو عدت ہے عورت کے لیے اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی ہی مدت کیوں ہے؟ کیا اس میں عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ یہ بتا دیا جائے کہ وہ جاب پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا شادی کی تقریبات اور دوسری کسی تقریب میں بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم میں علم دین جو ہے نا وہ مفقود گم ہو گیا. کسی بارے میں بھی مسلمانوں کو صحیح معلومات نہیں. دنیا جہان کے علوم حاصل کر رہتے ہیں اپنے دین کی خبر نہیں. بیان کرنے والے بھی غلط کرتے. عدت جو ہے نا وہ عورت کے لیے کہ وہ عدت کے دن گزارے گی. مختلف عورتوں کے لیے مختلف ہے. اگر کسی عورت نے صرف نکاح کیا تھا وہ گھر آباد نہیں ہوئی کسی سبب سے وہ نکاح ختم ہو گیا بات ہوگی اس کی کوئی عدت نہیں. بس
زبان سے طلاق نکلی کیا خبر، کوئی رجوع نہیں، کچھ موقع۔ یہ غیر مدخولہ بیویاں جن سے صحبت نہیں کی ان کا یہ ہو۔ دوسری وہ بیویاں جن کے ساتھ انسان بستا رہا، وہ پھر یا حاملہ ہوگی، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کی پھر عدت وضع حمل ہے۔ بے شک طلاق کہیں اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اگر 9 ماہ بعد جا کر پیدا ہوا اس وقت تک سوچنے کی مہلت۔ یہ آئلی قوانین صدر ایوب کے زمانے سے بنے نا کہ 90 دن، بالکل بکواس، کوئی بات نہیں۔ جن عورتوں سے صحبت نہیں کی کوئی نہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ پیدا ہونے، جو حاملہ نہیں وہ 2 قسم کی ہیں، جن بعض ہیں جن کو حیض آ رہا ان کا یہ مہینے کا کورس ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے، یہ 3 مہینے تھوڑے دنوں میں 3 حیض تھوڑے دنوں میں پورے ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک عورت کا واقعہ لکھا کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ گئے، ادھر طلاق بھی حیض آ گیا، 2-3 دن بعد پاک ہوگی، 10 دن کے بعد پھر آ گیا، تو 3 حیض اگر باقاعدہ ہو گئے شاید کئی مہینوں میں جا کر پورے ہو۔ 3 حیض آنے چاہیے، اور جو ہے ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آ رہا یا وہ 3 مہینے۔ یہ ساری باتیں جو نا حمل والی بچہ پیدا ہونے چاہیے، حیض والی 3 حیض، جس کو حیض نہیں آ رہا وہ 3 مہینے، جس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کی کوئی نہیں، جس نے خلا لیا اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ حیض اور یہی 3 مہینے نہیں، اس کی صحیح حدیث اور جو ہے نا حضرت عثمان کے بعد 1 مہینہ ہے، جس نے عدالت سے لیا نا خدا 1 مہینہ اس کی عدت ہے، 1 مہینہ گزر گیا حیض آ گیا بس وہ نیا نکاح کر سکتے۔ یہ سارے عدت کے مسائل بیان کریں ماشاءاللہ۔ اور عورت کے لیے یہ عدت جو بیان ہوئی نا اس میں کئی مسئلے ہیں جو امام ابن قیم نے علام الموقعین میں بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو اس لیے کہ نسب میں اختلاط نہ ہو، بچہ گڑبڑ نہ ہو جائے، ادھر پیٹ میں بچہ تھا اور کر لیا، کیا پتہ چلے گا پھر کس کا کس نہیں، تو پھر گڑبڑی کرنا۔ تو جب تک وہ پہلا بچہ پیدا نہ ہو جائے اور جس کا ہے حلالی بچہ اس کا نسل ثابت نیا نہیں کرے گا۔ اور جو موت کے بعد ہے کہ جب خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، وہ اس لیے رکھی گئی کہ اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور لمبا اس لیے کر دیا گیا۔ اس میں ساتھ احداث سوگ بھی شامل ہے کہ یہ کوئی نہیں خاوند مرا اور یہ رنگ رلیاں مچانے شروع کر دے، اتنا رشتہ تھا، کوئی احترام ہونا چاہیے، کوئی افسوس بھی ہونا چاہیے کہ خاوند بچھڑ گیا، وہ 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر حاملہ پھر کہتے ہیں حیض وہی وضع حمل ہے، یہ اہل سنت کے گروہ کہتے ہیں کہ جو عورت تھی نا خاوند مر گیا اس کے پیٹ میں بچہ طلاق والی طرح کہ اس میں بچہ پیدا، مگر شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں یہ بات کوئی نہیں، ان دونوں میں سے جو لمبی مدت ہے نا آباد الرجل وہ پوری کی گئی، یا 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل، 4 مہینے 10 دن ختم ہو گئے، بچہ نہیں ابھی پیدا ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پہلے پیدا ہو گیا 4 مہینے 10 دن ہی پہ، ان دونوں میادوں میں سے جو لمبی ہے وہ پوری کی جائے، یہ بات مناسبت ٹھیک ہے، ورنہ ادھر بچہ پیدا اور ہے اس نے نکاح کر لیا تو پھر سوگ والی بات کہاں کری، یہ بات مقبول و وزنی بات ہے، قبول کریں لوگ اب عدل عدلین کہ دونوں میادوں میں سے جو لمبی ہے اس کو لیا جائے۔ یہی بات میں آپ حضرات کے سامنے کہتا رہتا ہوں جیسی کہ متون کہ اگر ساری فقہ اسلامی کو لوگ جمع کر لیں، جو آبادی ہے مسکت عمان کے، جو شیعہ حضرات ہیں، جو ان سب کی اکٹھی کر کے اور ماں کا بورڈ ان میں سے چیزیں چھانٹے نا تو مسلمانوں کی زندگی بہت شاندار و درخشاں بن سکتی۔ ہر فرقے میں کچھ ایسے قیمتی موتی ہیں مگر سب ضد ہیں کہ اپنی غلط باتوں پر بھی جمے رہیں گے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، برا حال ہے مسلمان۔ مولانا اس میں جو اس نے وضاحت پوچھی ہے وہ یہ بھی ساتھ میں پوچھی ہے کہ ایک عورت جو احداد میں ہے، سوگ میں ہے، کیا وہ کسی شادی کی تقریب میں جائے گی تو لازمی طور پر اچھے کپڑے پہننے پڑیں گے اور کچھ بننا سورنا پڑے گا، تو عورت کو تو منع ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ شادی کی تقریب کو اٹینڈ ہی نہ کرے؟ بننا سمجھنا جو نا زینت یہ نہ کرے، باقی صاف ستھرے کپڑے پہننے یا نہانا یہ کوئی منع نہیں، ایسا نہیں کہ وہ گندگی کی حالت میں رہے، نہایا کرے، صابن جو ہے نا وہ بھی استعمال کر لے، جو بازار کی ہے نا بنی ہوئی اچھا میک اپ کا سامان یعنی وہ سے بچے، ان سے بچے، یا یہ سینٹ وغیرہ ایسے استعمال نہ کرے، زیورات نہ پہنے، سادہ حالت میں اچھے لباس میں بے شک جائے نہا دھو کر، کوئی منع نہیں۔ یعنی صاف ستھرا رہنا ایک الگ چیز ہے اور میک اپ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، یہ آپ بھی اللہ نے عقل دی ہے سمجھ سکتی، صاف ستھرا کوئی نہیں منع کرتا، نہ آنے جانے سے روکتا،
صحیح اگر وہ جاب کر دی جاب پر بھی ہے. صحیح. ایک کئی دوست لوگ چار دیواری میں بند کر دیتے ہیں ہاں اس سے جی. باہر ہی نہیں نکلنا. جی ہاں، یہ ایسے- کوئی خیر خانہ نہیں. بالکل صحیح.